السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ عمران خان کے خلاف جو اس وقت کیسز چل رہے ہیں ان کی کیا اپڈیٹ ہے، اس حوالے سے آپ کو شیئر کریں گے، اور بالخصوص شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت نہیں دی اور ساتھ کچھ ہدایات بھی دی ہیں۔ اس کے اوپر بات کریں گے کہ وہ ڈائریکشنز کیا ہیں اور کیا کہا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کہ ٹرائل جو ہے وہ کتنی مدت میں مکمل ہونا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک ایونٹ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوا اس پہ ذرا پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے جو کیسز ہیں اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ تو آج فیض آباد دھرنا ریویو کیس میں ایک ایسا موقع بھی آیا جب ہم نے دیکھا کہ جسٹس عطر من اللہ نے عدلیہ کو تنقید سے بچا لیا ہے، یا اگر وہ آرڈر لکھوا دیا جاتا تو شاید ہدف تنقید جو ہے وہ اس وقت وہ جوڈیشری ہوتی، اور وہ اس وجہ سے ہوتی کہ افسر عالم جو سابق چیئرمین پیمرا ہیں ان کی جانب سے سپریم کورٹ میں ایک تحریری موقف جو ایک 80 سے زائد صفحات پر مشتمل پیش کیا گیا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ بطور چیئرمین پیمرا اپنے عہدے کی بحالی نہیں چاہتے، بلکہ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو میرے ساتھ ہوا ماضی میں، جو کچھ میرے ساتھ ہوتا رہا، کم از کم آئندہ آگے چل کے یہ اور کسی کے ساتھ نہ ہو۔ آج جب اس معاملے پہ سماعت ہو رہی تھی تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ ہم اگر آرڈر میں یہ لکھ دیں کہ آپ کا جو وہ مقدمہ جو لاہور ہائی کورٹ میں آپ کی برطرفی کے حوالے سے جو کیس تھا اس کی درخواستوں کو بحال کیا جاتا ہے، یا جو آپ اگر درخواست دینا چاہیں تو کورٹ اس کو بحال کر دے، ہم یہ آبزرویشن آرڈر میں لکھ دیتے ہیں، تو اس پہ جسٹس عطر من اللہ نے کہا کہ سپریم کورٹ وہ کام جو ڈائریکٹ نہیں کر سکتی وہ کام سپریم کورٹ بالواسطہ بھی نہیں کر سکتی۔ تو اس کے بعد پھر کورٹ نے یہ آرڈر نہیں دیا، اور اگر سپریم کورٹ کی جانب سے یہ آرڈر دے دیا جاتا تو پھر جوڈیشری کے اوپر شدید تنقید ہوتی، اور شاید یہ بیانیہ بھی سوشل میڈیا پہ بیچا جاتا کہ افسر عالم نے کیونکہ فیض حمید کے خلاف ایک ایفیڈیوٹ یا ایک سٹیٹمنٹ دی تھی تو اس کے عوض ان کو نوازا گیا ہے۔ تو یہ کریڈٹ جسٹس عطر من اللہ صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو تنقید سے بچایا ہے، ادروائز پھر اس وقت ایک جو ٹویٹس کی برمار ہوتی اور اس کے اوپر پھر ایک نیا تماشا کھڑا ہوتا۔ سائفر کیس میں آج شاہ محمود قریشی کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ جاری کیا ہے، اس کی ڈیٹیل آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ ایگزیکٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں نے کیوں رد کی ہے شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت، اور اس کی وجوہات کیا بتائی ہیں۔ سب سے پہلے تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے اس تحریری حکم نامے میں یا تحریری فیصلے میں یہ کہا ہے کہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا اطلاق شاہ محمود قریشی کے اوپر کیا گیا ہے یہ کیس بنتا ہے شاہ محمود قریشی کے اوپر۔ اور پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ ضمانت کے لیے ریزنیبل گراؤنڈ ہونا چاہیے، اور معقول وجوہات کے بغیر جو ہے وہ ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ جو سائفر کیس کا جو ٹرائل ہے یہ 4 ہفتوں میں مکمل کیا جائے، اور سائفر کیس میں فرد جرم کی کارروائی کے خلاف شاہ محمود قریشی کی جو درخواست ہے اس کو رد کر دیا گیا ہے، مسترد کر دیا گیا ہے۔ جیل سپرنٹینڈنٹ یقینی بنائیں کہ ملزمان کی عزت اور وقار پر کوئی حرف نہ آئے، فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا ہے۔ اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلے میں یہ بھی لکھا کہ جیل ٹرائل کا مطلب ان کیمرہ سماعت نہیں بلکہ اوپن ٹرائل ہی ہے۔ جیل حکام اور حکومت سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ افراد کو عدالتی کارروائی دیکھنے کو یقینی بنائیں، اور ہر حوالے سے اوپن و شفاف ٹرائل یقینی بنایا جائے۔ آئین کے آرٹیکل 248 کے تحت استثناء کا اس کیس پر اطلاق نہیں ہوتا۔ آفیشیل ڈیوٹی کے دوران لگائے گئے کرمنل الزامات پر آرٹیکل 248 کا اطلاق ہوتا ہے۔ پھر اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی کی سیکیورٹی کی وجہ سے جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے، یعنی یہ ریزن دی گئی ہے کہ عمران خان کا سائفر کیس میں جیل میں ٹرائل کیوں ہو رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ چیئرمین پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور سیکیورٹی وجوہات کے سبب ان کا جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے، اور چیئرمین پی ٹی آئی کی فیملی اس سے قبل ان کے حوالے سے سیکیورٹی خدشات کا اظہار بھی کر چکی ہے۔ ہر سماعت پر جیل سے عدالت لانا چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے سیکیورٹی خدشات پیدا کر سکتا ہے، اور
کوئی پروسیڈنگ یعنی کوئی عدالتی کارروائی صرف اس بنیاد پر کالعدم نہیں قرار دی جا سکتی کہ جہاں پہ وہ کورٹ پروسیڈنگ کنڈکٹ ہو رہی ہے وہ جگہ جو ہے وہ نہیں ہے، یعنی وہ جگہ غلط ہے، درست نہیں ہے، اور جب تک انصاف کی فراہمی میں ناکامی ظاہر نہ ہو وہ پروسیڈنگ کالعدم قرار نہیں دی جا سکتی۔ یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ ریزن دی ہے کہ کس وجہ سے یہ ٹرائل جیل میں ہو رہا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے یہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا ہے، اور پھر اس کے بعد آتے ہیں کچھ دیگر کیسز کے اوپر کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور دیگر عدالتوں میں عمران خان کے اوپر کیا کیا کیسز چلتے رہے اور اس کا کیا ہوا کچھ یوں کہ عمران خان کی 2 مختلف لوئر فورمز یا ماتحت عدلیہ کے 2 فورمز کے اوپر 9 درخواستیں تھیں جو ضمانت قبل از گرفتاری کی تھیں۔ ان میں توڑ پھوڑ کے واقعات، دیگر کیسز تھے۔ 6 درخواستیں طاہر عباس سپرا کی کورٹ میں تھیں اور 3 درخواستیں انسداد دہشت گردی کی کورٹ میں تھیں، اور پھر یہ دونوں عدالتیں انسداد دہشت گردی اور جو طاہر عباس سپرا کی کورٹ ہے، ان دونوں عدالتوں نے یہ 9 درخواستیں عدم پیروی کی بنیاد کے اوپر خارج کر دیں، اس بنیاد پہ کہ عمران خان پیش نہیں ہوئے۔ عمران خان پیش کیوں نہیں ہوئے تھے؟ کیونکہ وہ اس وقت اٹک جیل میں تھے، اور پھر عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان نے یہ موقف اختیار کیا کہ طلبی کی درخواست دی لیکن جلد بازی میں فیصلہ دیا گیا، یعنی شفاف ٹرائل کو مد نظر نہیں رکھا گیا، اور یہ 9 مقدمات میں درخواستیں میری جو ہیں وہ دوبارہ قبل از گرفتاری کی بحال کی جائیں۔ ہائی کورٹ نے 9 درخواستیں بحال کی اور ٹرائل کورٹ کو میرٹس پر فیصلہ کرنے کا حکم دیا۔ اسی دوران نیب عدالتوں میں توشہ خانہ ریفرنس اور 190 ملین پاؤنڈ کا جو اسکینڈل ہے اس کی درخواستیں بھی جو ہے وہ نیب کورٹ نے، جو جج محمد بشیر تھے، انہوں نے خارج کر دی۔ اس بنیاد پہ یہ درخواستیں عدم پیروی پر کی بنیاد کے اوپر خارج کی جاتی ہیں۔ لیکن یہ جو نیب کورٹ کی جانب سے جو 2 درخواستیں خارج ہوئیں، یہ 1 مہینے تک ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا گیا، لیکن پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، اور ان 9 درخواستوں پر پھر جسٹس عامر فاروق اور جسٹس عامر جہانگیری نے ان 9 جو قبل از گرفتاری کی درخواستیں ہیں ان کو بحال کیا۔ پھر ایک اور بینچ آیا جو توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے کیس تھا، اس پہ جسٹس عامر فاروق، جسٹس بابر ستار پر مشتمل بینچ نے اس کو سنا، اور جسٹس بابر ستار اس وقت بینچ سے یہ کہہ کر الگ ہو گئے کہ پہلے جس بینچ نے 9 درخواستیں بحال کرنے والا جو کیس ہے وہ سنا ہے، وہی بینچ جو ہے وہ اس کو یہ کیس سننا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے اس کیس پر سماعت کی، اور پھر اس کے بعد محفوظ شدہ فیصلہ سنایا، اور اس محفوظ شدہ فیصلے میں 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے تو کہا کہ یہ درخواست جو ہے وہ غیر مؤثر ہو چکی ہے، تاہم جو دوسرا ایشو تھا سائفر والا، اس میں بھی ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور اب توشہ خانہ کیس کے حوالے سے جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ضمانت کا حق دیا ہے۔ تو اب اس کے بعد اگر ہم سائفر کیس کی بات کریں تو سائفر کیس میں عمران خان کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت خارج ہو چکی ہے، اور اس کے خلاف اپیلیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ ان اپیلوں کو کب سماعت کے لیے مقرر کرتی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔